بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ تطفیف کو سورہ مطففین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ تطفیف کی بارگاہ میں ہم چل رہے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بات یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے ہر مرض کا علاج قرآن مجید سے پا لینے کا شرف عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اچھا، ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جس کو میں دور کر دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ ہی نہیں، ڈسپرین کھاؤ نہیں، پیناڈال لو نہیں، انجیکشن لگاؤ نہیں۔ میرے اس ساری کلپوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب علی ظاہری حکیموں کے پاس بھی نہیں جانا، ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جانا۔ نہیں میرے پیارے عزیزوں، میرے بہترین مریدین اور مریدات، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کسی نان مسلم یا غیر مسلم کی مذہبی عبادات کی طرف یا مذہبی معاملات کی طرف نہیں جاؤ۔ بس میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلو، اور اس سے جو رستہ ٹکراتا ہو اس طرف نہ جاؤ، شرک اور کفر نہ کرو۔ بس باقی ظاہری علاجوں کے ہم منکر نہیں ہیں۔ ان پورے کلپوں کو سننے کے بعد آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ مفتی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا یا مانجی سرکار کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے پیناڈال بھی نہیں کھانی، پیراسٹامول بھی نہیں کھانی اور ڈسپرین بھی نہیں کھانی۔ ایسا ہم نے نہیں کہا، نہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ظاہری علاج بھی جس طریقے سے آپ کرتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس ظاہری علاج کے اندر بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ آپ پیناڈال کھاؤ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ آپ ڈسپرین لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لو۔ آپ انجیکشن لگواؤ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگاؤ، مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو۔ لانگ اینڈ شارٹ یہی بات تھی۔ آئیے چلتے ہیں سورہ مطففین۔ لڑکا اگر روتا ہے بہت زیادہ، بچے چھوٹے روتے ہیں نا، بہت ساری رات روتے ہیں، ماں باپ کو سونے نہیں دیتے، بے چین ہوتے ہیں خود بھی، تو ان کے گلے میں سورہ مطففین کا نقش لکھ کر ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ رونا چلانا بند کر دیں گے اور خوشحال رہیں گے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ جو سورت مبارکہ ہے دکانداروں کو پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا تھا، اور سورہ مطففین کے اندر ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے حوالے سے ہی سخت نصیحت کی گئی ہے۔ اچھا، لیکن اس صورت کی عجیب و شان برکت یہ ہے کہ کریانہ اور پرچون کا کاروبار کرنے والے لوگ اکثر وہ شکایت کرتے رہتے ہیں، جی او جناب بچتا کچھ نہیں ہے جی، او جی بس آج کل مندے دیہڑے ہیں جی۔ جب بات کرو دکاندار کا منہ مبارک جو ہے نا اس پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ دکاندار حضرات شکر کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ میں جس بازار میں بھی گیا ہوں بہت کم لوگ مجھے شکر گزار ملے ہیں۔ جس سے بات کرو وہ کہتے ہیں یار جی اب آج کل بس بڑی دیہڑے ٹھیک نہیں ہے جی، بس آج کل بزنس ٹھیک نہیں ہے جی۔ تو یہ جو شکایت کی زبان ہے نا، یہ اس کو ہی ناشکری بولتے ہیں، اور ناشکری کے ساتھ کوئی سینگ اور دم نہیں لگے ہوتے ہیں۔ ناشکری اسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ پھر مال میں آتی برکت بھی برکت نظر نہیں آتی، پھر برکت اڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ وہ دکاندار جن کو واقعی مندی کا شکار ہو، اگر اپنی دکان پہ بیٹھ کے 11 مرتبہ سورہ مطففین یعنی سورہ تطفیف کو پڑھے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی دکان میں برکت آئے گی، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی اور مال میں نفع آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے سورہ الانشقاق کی خدمت میں ہم حاضری دیتے ہیں۔ سورہ انشقاق کی ہم نے الحمدللہ زندگی میں بے شمار مرتبہ برکتیں دیکھی ہیں، خاص کر جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو ماؤں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لمحے بھی اگر جو ہے نا خیر خیریت سے ولادت کی جو ہے نا وہ خیر خیریت سے سارے معاملات ہو جائیں تو اس کے لیے سورہ الانشقاق کی پہلی 5 آیات کو لکھا جاتا ہے، لکھ کر جو ہے نا دائیں ٹانگ کے ساتھ باندھ دیں، جیسے ہی ولادت ہو جائے پھر تعویذ کو کھول دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عورت اور بچہ دونوں جو ہے زچہ بچہ خیر خیریت میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کی کمر میں درد ہوتا ہے جی، اور وہ کمر کا درد کسی بھی دوائی سے آرام نہیں آ رہا ہوتا، بڑے بڑے علاج کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی مورے دکھ گئے، کچھ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو سورہ الانشقاق کو پانی پر دم بھی کریں، اور سورہ الانشقاق کو بالکل وائٹ پیپر پر، فوٹو کاپی والے پیپر پر خود اپنے ہاتھ سے لکھیں
آیتوں کا نشان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، زبریں زیریں بھی نہ ڈالیں، صرف لکھیں اور اس کے بعد اس کا تعویذ بنا کر کمر کے اندر رات کو سوتے وقت باندھ دیں کمر کے پیچھے، اور پھر صبح اٹھ کے کھول لیں، رات کو باندھیں صبح کھولیں، 40 دن لگاتار کریں انشاءاللہ، اور تمام مرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے سورہ بروج کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ جس شخص کو دشمنوں کی قید میں ہو، یعنی کسی جیل میں ہو، سورہ بروج کو 11 بار پڑھ کر دعا اپنے لیے کرے، انشاءاللہ بہت جلد اس کو رہائی نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دنبل نکل جاتے ہیں، بڑے 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 پھوڑے نکلتے ہیں، پھوڑوں کے اوپر ایسے موم بھی بنا ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے، بغلوں کے نیچے پھوڑے نکل آتے ہیں، گھٹنے کے نیچے، گھٹنے کے اوپر پھوڑے نکل آتے ہیں، نہ بندہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، چال پھر نہیں سکتا، اس طرح بعد مخصوص مقامات پہ پھوڑے نکل آتے ہیں۔ سورہ بروج کو 70 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان پھوڑوں پر پانی پھینکو، انشاءاللہ 5 یا 7 دن کے اندر اندر پھوڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ انشاءاللہ 70 سال کی عمر کا ہو جائے گا وہ بندہ، دوبارہ پر کبھی اس طرح کے پھوڑے نہیں نکلیں گے اور دنبل بھی نہیں نکلیں گے، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ بروج کی تلاوت کرنے والا بندہ، اس کے سر سے پاؤں تک جلدی بیماری اس کو نہیں ہوتی۔ سورہ طارق کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، بعض لوگوں کے گھر میں غیبی پتھر آ کے لگتے ہیں، مٹی آ کے لگتی ہے، ریت لگتی ہے، بعض لوگوں کے رزق میں بندش ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا بندہ بندش کرا دیتا ہے تو گھر میں رزق آنا بند ہو جاتا ہے، دکان چلتی چلتی بند ہو جاتی ہے، ہوٹل کا کاروبار نہیں چلتا، یا کھانوں میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ سورہ طارق کو روزانہ 16 مرتبہ پڑھیں، 16 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بالکل بے برکتی دور ہو جائے گی اور برکت نصیب ہو جائے گی، آسیب اور سایہ سفلی دور ہو جائے گا۔ 16 مرتبہ ویسے بھی پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ العزیز جادو، جنات اور اس قسم کے آسیب سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے بعد ہم سورہ الاعلیٰ کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں۔ سورہ الاعلیٰ، جب کسی سفر میں جانے کا ارادہ ہو تو 3 مرتبہ سورہ اعلیٰ پڑھ کر جائیں، رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور آفات سے بھی بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ عظیم الشان صورت ہے سورہ اعلیٰ بھی، اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں، صحیح و سلامت انشاءاللہ سفر سے گھر واپس لوٹ کے آئیں گے۔ سورہ غاشیہ، اس کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں۔ سورہ غاشیہ، مریض جو بے ہوش ہو اور ہوش میں نہ آ رہا ہو یا کومے میں چلا گیا ہو تو 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ دوپہر، 3 مرتبہ شام اس کے اوپر سورہ غاشیہ پڑھ کے دم کرتے رہو، انشاءاللہ 9 دن کے اندر اندر 20 سال کے کومے گیا ہوا بندہ واپس آ جائے گا، ہوش میں آ جائے گا، اور اسی طریقے سے بے ہوش بندے بھی ہوش میں آ جائیں گے۔ میں ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مانجی سرکار کی زندگی مبارک کا ہی ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ مانجی سرکار کی ایک ساتھ تھے، ایک اسپتال میں مانجی سرکار فرائش میں صاحب فرائش تھی، تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ ہم نے آپریشن کیا ہے مریض کا، تو اب دوبارہ وہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ میں نے مانجی سرکار کے ساتھ بات کی، مانجی بندہ ہوش میں نہیں آ رہا، کیا کریں؟ مانجی سرکار نے فوراً فرمایا غاشیہ، سورہ غاشیہ پڑھ کر دم کریں۔ تو میں ایک دم جو ہے نا وہ چونک پڑا، اور ماشاءاللہ پھر میں نے جا کے وہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا۔ میں دم کر کے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا ہوں تو پیچھے سے سبحان اللہ کی آواز آئی، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی مریض ہوش میں آ کے اٹھ کے بھی بیٹھ گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت زبردست، یعنی کہ تو اس کی ایک اور زبردست بات ہے، بعد طالب علم استاد لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو وہ غیب دماغ پروفیسر بن کر کسی اور طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں سوچتے رہتے ہیں اوہ جب لیکچر ہو رہا تھا تو ہم نے غور سے سنا کیوں نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ بھی ایک بیماری ہے کہ انسان کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا کسی چیز کو۔ تو جن لوگوں کو کنسنٹریشن نہ ہونے کی بیماری ہو اور وہ کلاس میں توجہ نہ کر سکتے ہوں، ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسے آفیسرز کے جو آگے سیکٹریز ہیں، وہ اپنے افسر کی بات غور سے سن نہیں سکتے ہو، افسر جب بات کر رہا ہے اس وقت ان کا دماغ کہیں اور ہے، توجہ سے نہیں سن رہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ سورہ غاشیہ روزانہ پانی پر دم کر کے 1 مرتبہ پی لیا کریں، تو انشاءاللہ ان کی کنسنٹریشن بحال رہے گی، زبردست رہے گی ماشاءاللہ۔ اچھا، کئی لوگ ہیں کسی ٹاپک پہ بات شروع کرتے ہیں نا تو پھر ٹاپک ختم ہو جاتا ہے، ان کو مڑ کے اپنے ٹاپک پہ واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بات اور کی اور جو جاتی ہے، ان کا اپنے دماغ میں یاد نہیں رہتا میں نے کس ٹاپک پہ بات شروع کی تھی۔ تو سورہ غاشیہ ایسے لوگوں کے لیے بھی زبردست علاج ہے، سورہ غاشیہ پڑھیں، پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ ان کا وہ ٹاپک جو ہے نا ان کو یاد رہے گا میں نے کس ٹاپک پہ بات شروع کی تھی۔ آئیے سورہ فجر کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔
سورہ فجر جس قسم کی بھی آپ کو اچانک مہم پیش آ جائے، پریشانی ہے، کوئی اچھا سا جیسے دل دماغ پریشان ہو گیا، فوراً 70 مرتبہ سورہ فجر کو پڑھیں، پڑھ کر دم کریں، دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس ٹینشن سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ آئیے سورہ بلد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ اس صورت میں اللہ کریم نے منایا ہے اپنے محبوب کا ایسا میلاد کہ سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیا ہی خوبصورت، اس شہر مکہ کی قسم ہے محبوب، تو اس شہر میں رہ رہا ہے، تیرا اس شہر میں ڈیرا ہے، اور تیرے ڈیرے کی وجہ سے پورے شہر کی قسمیں اٹھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محبوب خدا کی۔ دوستان عزیز، ہم سے محبت کرنے والے اور مانجی سرکار کی تفسیر رقیہ اور ترجمہ کنز العرفان کے فیضان سے ہر مرض کا علاج قرآن کریم سے اس عنوان پر سورہ البلد کی خدمت میں حاضر ہونے والوں سے درخواست ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں سورہ بلد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنے سے بچا لے گا، امن و امان میں رہیں گے وہ گھر والے، اور کسی شہر میں بھی اگر سورہ البلد کو پڑھا جائے وہ شہر والے امن میں رہیں گے، کسی ملک کی پارلیمنٹ میں سورہ بلد کی تلاوت کی جائے تو وہ پورے کا پورا ملک امن میں رہتا ہے۔ تو اس لیے 7 دن لگاتار کسی پارلیمنٹ میں اگر تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پورے ملک کو امن و امان نصیب فرماتا ہے۔